سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وراثت میں اسے 5,18,400 طلائی سکے ملے۔ یہ سکے کل اثاثہ تھے، لیکن جب اسے اثاثے کا احساس ہوا تو اس وقت 86,400 سکے ضائع ہو چکے تھے اور 4,32,000 باقی تھے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ باقی سکے محفوظ رکھے گا، مگر سوال یہ تھا وہ یہ سکے کہاں محفوظ رکھ سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے مشورہ دیا، آپ یہ سکے مسجد کے سیر میں دفن کر دیں، یہ محفوظ بھی رہیں گے، یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ اور آپ کی آل اولاد کے کام آئیں گے۔ بات اس کے دل کو لگی، اس نے مسجد کے سیر میں گڑھا کھودا اور سونے کے 42,200 سکے اس گڑھے میں دبا دیے۔ وہ اس اچھی سرمایہ کاری پر خوش تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ وہ چند دن بعد مضطرب ہو گیا۔ محلے کے دوسری مسجدوں اور اماموں نے اسے یقین دلا دیا، تم نے غلط مسجد کا انتخاب کیا، تمہارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، تو مسجد کو خیرباد کو اور باقی سرمایہ ہمارے مدرسے ہماری مسجد میں دفن کر دو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے اس کنفیوژن میں ایک دن اپنی صندوقچی نکالی اور سر پیٹ لیا۔ اس کی صندوقچی واقعی خالی تھی، اس کے سونے کے 42,200 سکے غائب ہو چکے تھے۔ وہ خالی صندوقچی لے کر بھاگا اور سیدھا بازار چلا گیا۔ اس نے اب باقی سرمایہ بازار کے مہاجنوں کے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مہاجن سرمایہ لیتے تھے، 5 سال اپنے پاس رکھتے تھے اور 5 سال بعد اصل زر کے ساتھ سود کی قسطیں ادا کرنے لگتے تھے۔ یہ اچھی اور محفوظ سرمایہ کاری تھی۔ آپ پیسہ لگائیں اور 5 سال بعد پیسہ ریٹرن کے ساتھ واپس لینا شروع کر دیں۔ اس نے اپنے 42,200 سکے بازار کے مہاجنوں کے پاس رکھوا دیے۔ وہ روز مہاجن کے پاس جاتا، سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہتا، سرمایہ کے محفوظ ہونے کا یقین کرتا اور شام کو واپس آ جاتا۔ یہ روٹین 5 سال جاری رہی۔ وہ اب مطمئن تھا۔ 5 سال پورے ہوئے، وہ مہاجن کے پاس گیا اور سرمایہ کے واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ مہاجن نے افسوس سے جواب دیا، بھائی آپ کا سرمایہ محفوظ ہے لیکن بازار مندی کا شکار ہے، ہم آپ کو فوری طور پر روپیہ واپس نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، وہ پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہ ہوا۔ اس نے سرمایہ کی واپسی کے لیے مہاجن کی دکان کے پھیرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ روز صبح آتا اور شام کو ناکام واپس چلا جاتا۔ یہ سلسلہ 5 سال جاری رہا۔ مہاجن کے پاس اس کے 42,200 سکے پڑے تھے، جبکہ اس نے 42,200 سکے مہاجن کے دفتر آنے اور واپس جانے میں صرف کر دیے۔ آخر آنے جانے میں کرایہ بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کو کھانا پینا بھی پڑتا ہے اور چائے سگریٹ کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ اس نے ایک دن بیٹھ کر حساب کیا تو پتہ چلا وہ اب تک کل 2,16,000 طلائی سکے ضائع کر چکا ہے۔ وہ کف افسوس ملنے لگا، لیکن پھر اسے محسوس ہوا وہ نقصان کے باوجود ابھی دیوالیہ نہیں ہوا۔ وہ اب بھی 3,02,400 سکوں کا مالک ہے۔ یہ اگر اچھی سرمایہ کاری کرے گا تو اس کا باقی سرمایہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ اٹھا، نقصان کا سیاپا بند کیا اور محفوظ سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے لگا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک اسے معلوم ہوا شہر میں نیا مال کھلا ہے۔ مال میں سرمایہ کاری کی مشینیں ملتی ہیں۔ آپ مشین میں ایک سکہ ڈالتے ہیں اور یہ مشین 2 3 اور 4 سکے بنا کر باہر نکال دیتی ہے، اور یوں آپ تھوڑا سرمایہ لگا کر رئیس ہو جاتے ہیں۔ وہ مال میں چلا گیا۔ مال میں واقعی مشینیں موجود تھیں۔ اس نے ایک خوبصورت اور نازک مشین خرید لی۔ مشین پر لکھا تھا آپ روزانہ صرف 24 سکے ڈال سکتے ہیں، آپ کو 25واں سکہ ڈالنے کے لیے اگلے دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا کیونکہ یہ مشین دن میں صرف 24 سکے کھاتی ہے اور یہ سرمایہ کاری سے سوٹ کرتی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر مشین میں سکہ ڈالا اور 4 سکے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ مشین سے 4 سکے نہ نکلے۔ اس نے اگلا سکہ ڈالا، وہ سکہ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ 3 دن تک مشین میں سکے ڈالتا رہا لیکن مشین سے سکے نہ نکلے۔ وہ دکاندار کے پاس چلا گیا۔ دکاندار نے شکایت سنی اور مسکرا کر جواب دیا، جناب آپ بے صبرے نہ ہوں، مشین سے سکے ضرور نکلیں گے، میں خود یہ مشین استعمال کر رہا ہوں۔ مجھے شروع میں 6 مہینے انتظار کرنا پڑا لیکن بالآخر مشین سے سکے نکلے۔ آپ تاولے نہ ہوں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ دکاندار کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن دوسرے گاہکوں نے بھی دکاندار کی تائید کر دی۔ ان سب کا کہنا تھا مشین بالآخر کام کرتی ہے۔ وہ گھر واپس آ گیا اور دوبارہ مشین میں سکے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ سکے ڈالتا رہا لیکن مشین سے سکے نہ نکلے۔
اس نے ایک دن حساب کیا تو پتہ چلا وہ اب تک مشین میں 86,400 سکے ڈال چکا ہے اور اس کی وراثت اب 2,16,000 سکے رہ گئی ہے۔ وہ سخت پریشان ہو گیا اور مختلف ماہرین سے مشورے کرنے لگا۔ ماہرین نے اسے مشورہ دیا تو مشین تبدیل کر لو، دکان میں اور بھی مشینیں موجود ہیں، تم ان پر ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھاگتا ہوا دکان پر گیا اور ایک اور مشین خرید لی۔ یہ مشین جدید بھی تھی، ہلکی بھی تھی اور گارنٹی یافتہ بھی۔ اس نے لمبا سانس لیا اور نئی مشین میں سکے ڈالنا شروع کر دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا، یہ مشین بھی اس کے سکے کھا گئی۔ وہ تیسری بار دکان پر گیا، ایک اور مشین خرید لایا۔ وہ اس مشین کے بارے میں بھی مطمئن تھا۔ وہ کیوں مطمئن نہ ہوتا؟ پورا ملک اس مشین کی تعریف کر رہا تھا۔ اس نے اس مشین میں بھی سکے ڈال لے، لیکن شاید اس کی قسمت خراب تھی، یہ مشین بھی اس کے سکے کھا گئی۔ وہ اب شدید مالیاتی بحران کا شکار ہو گیا۔ وہ اب دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ وہ پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں کسی نے بتایا سرمایہ کاری کا بہترین طریقہ بہرحال مسجد کا سین ہی تھا۔ تم اگر مسجد میں دفن خزانے کے سرانے بیٹھے رہتے تو آج تم سے زیادہ مطمئن اور امیر شخص کوئی نہ ہوتا۔ اس نے کف افسوس ملا اور باقی سکے لے کر دوبارہ مسجد چلا گیا۔ امام صاحب نے دل کھول کر اس کی مذمت کی، لیکن پھر اسے سین میں باقی وراثت دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے تھیلی کے سارے سکے مسجد کے سین میں دفن کر دیے۔ اس بار اسے یقین تھا کہ یہ سرمایہ کاری ضائع نہیں ہوگی، لیکن یہ یقین بھی غلط ثابت ہوا۔ وہ دوبارہ اس مخمصے کا شکار ہو گیا۔ کیا میں نے درست مسجد کا انتخاب کیا؟ اس کا مخمصہ درست تھا، کیونکہ اس کی مسجد کے گرد درجنوں مسجدیں تھیں اور تمام مسجدوں سے روزانہ زیادہ منافع کے اعلانات ہوتے تھے۔ لوگ اسے اس کی مسجد کے بارے میں شکوک و شبہات میں بھی مبتلا کرتے رہتے تھے۔ وہ پریشان تھا، لیکن اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اپنا سارا سرمایہ مسجد میں دفن کر چکا تھا، مگر پھر اس نے ایک دن اپنا سرمایہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سین میں گیا، باوڑا اٹھایا، اپنا خزانہ نکالا، صندوقچی کا دروازہ کھولا اور اس کے دل خوفناک دھچکا لگا۔ یہ صندوقچی بھی خالی تھی، اس کی ساری وراثت ضائع ہو چکی تھی۔ اس نے صندوقچی باہر رکھی اور گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ مسجد کے سین میں دفن ہو گیا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ اور میں ہیں۔ ہمیں 60 سال کی عملی زندگی ملتی ہے۔ یہ 60 سال ایک گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ ہم اگر ہر گھنٹے کو سونے کا ایک سکہ سمجھ لیں تو ہمارے پاس روزانہ 24 سکے ہوتے ہیں۔ ہم ان 24 سکوں کو مہینے کے 30 دنوں اور ان 30 دنوں کو سال کا 12 ماہ اور ان سالوں کو 60 سال سے ضرب دیں تو 5,16,400 سکے ہماری کل وراثت بنتے ہیں۔ یہ سکے ہمارا کل اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ اثاثہ زندگی اور بعد از مرگ زندگی پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ سرمایہ ہماری کل سرمایہ کاری ہوتی ہے، مگر ہم بدقسمتی یہ سارے سکے کنفیوژن کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کے ابتدائی 10 برسوں تک وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں ہمارے 86,400 سکے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جب وقت کا احساس ہوتا ہے تو ہم دینی اور دنیاوی تعلیم میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم 5 سال مدرسے اور 5 سال کالج میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں سے بھاگ کر جہاں میں پناہ لیتے ہیں، ہم وہاں بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ پھر ہم سکے کھانے والی مشین خریدنے لگتے ہیں۔ ایک مشین فیملی ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ بتاتے ہیں آپ مشین میں ایک سکہ ڈالو گے تو یہ مشین 3-4 سکے نکالے گی۔ ہم سکہ ڈالتے جاتے ہیں، مشین سکے کھاتی جاتی ہے، مگر ریٹرن میں کچھ نہیں نکلتا۔ پھر ہم مصروفیت کی مشین لے آتے ہیں۔ ہم اپنے دن رات اپنے کام اپنے مشین کو دینے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری مشین ایک کے بدلے 3-4 سکے نکالے گی، لیکن یہ مشین بھی ہمارے سکے کھا جاتی ہے۔ ہم پھر معاشرے، دوستوں، نظام کی مشین لے آتے ہیں، لیکن یہ مشین بھی ہمارے سکے کھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم بیزار اور مایوس ہو کر عمر عزیز کا باقی حصہ مذہب کو دے دیتے ہیں، مگر ہم وہاں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم جس مذہب، جس فرقے اور جس امام کو مان رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط، اور یوں ہم عمر عزیز کا آخری سکہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی دن میری طرح دھوپ یا سائے میں بیٹھ کر زندگی کے بارے میں غور کریں تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے، اور یہ بیچارہ یہ مسئلہ حل کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ اس زندگی میں کوئی ایسی مشین تلاش نہیں کر پاتا جو اس کے سکے 2 گنا کر دے۔ زندگی رہ گاہ ہے اور یہ رہ گاہ ہی چلی جاتی ہے۔